دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج کا ویڈیو بہت خاص ہونے والا ہے۔ اسلام چھوڑنے والے 10 ایسے مشہور لوگ ہیں جنہوں نے اسلام چھوڑ دیا ہے۔ کتنے بد نصیب لوگ ہوں گے ایسے جو اسلام کو چھوڑ دیا، کیونکہ اسلام میں اتنا اچھا اسلام ایسا ہے کہ کوئی چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ کچھ اچھائیاں ہیں اور بہت اچھے سے کچھ سکھانے کے لیے ملتا ہے اسلام میں۔ تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ میرے ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا یہ ویڈیو، دیکھیے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اسلام دنیا کا سب سے بڑا، دوسرے نمبر پر آنے والا اور ساتھ ساتھ سب سے پسندیدہ ترین اور سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب بھی ہے۔ پیارے دوستو، سوشل میڈیا پر خبروں میں ہمیں سننے ملتا ہے کہ کسی نہ کسی مشہور سیلیبریٹی، پولیٹیشین یا بزنس مین نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ خبریں ہمیں پڑھنے اور سننے ملتی ہے، اور یہ خبر سن کر ہر مسلمان خوش ہوتا ہے، اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ لیکن دوستو، ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو دولت، نام، عزت، شہرت کی لالچ میں آ کر دین اسلام کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 10 ایسے بدقسمت لوگوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے محض چند ٹکوں اور دنیاوی شہرت کی خاطر دین اسلام کو ترک کر دیا، یا یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے ایمان کی دولت کو نکال دیا۔ نمبر 1، سید رضوی ویسے تو ایک مسلمان تھا، اور اپنے بھڑکاؤ بیان کی وجہ سے مسلمان کے خلاف زہر اگلنے سے ہندوستان کے مسلمانوں کی غصے کی وجہ بنے رہتا تھا۔ اس نے نعوذ باللہ سپریم کورٹ میں قرآن کے اندر سے 26 آیتوں کو نکالنے کی مہم چلائی تھی، جسے سپریم کورٹ نے خارج کیا، اور اس نے اسلام سے نکلنے کے بعد ایک خاص قوم کو آکرشت کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف گستاخی بھری باتیں کرتا رہا، اور اس نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی جو گستاخی سے بھری ہے، نعوذ باللہ۔ اس نے اسلام چھوڑنے کے بعد سناتن پرمپرا اپنا لی اور اپنا نام سید وسیم رضوی سے بدل کر جتیندر نارائن سنگھ تیاگی رکھ دیا، اور آج اس کی نہ تو کوئی خبر آتی ہے نہ ہی اس کا کوئی بیان، یعنی اس پر اپنا عذاب اسی صورت میں اتارا۔ نمبر 2، ہیپی سلما۔ ہیپی سلما ایک انڈونیشیا ماڈل اور ایکٹریس ہے جو کہ 4 جنوری 1980 میں انڈونیشیا میں پیدا ہوئی۔ ان کی پیدائش ایک مسلم فیملی میں ہوئی اور جلد ہی وہ پورے ایشیا کی ایک جانی مانی ماڈل بن گئی۔ سال 2010 میں انہوں نے بالی کے شاہی خاندان میں شادی کرنے سے پہلے اسلام کو چھوڑ کر ہندو مذہب کو اپنا لیا۔ آج ہیپی سلما پرنسس ہیپی سلما زارو کے نام سے جانی جاتی ہے، اور شادی کے بعد اب تک ان کے 2 بچے پیدا ہو چکے ہیں۔ نمبر 3، ہری لال موہن داس گاندھی۔ بھارت میں مہاتما گاندھی کے نام سے مشہور ان کے سب سے بڑے بیٹے ہری لال گاندھی کی کہانی کافی عجیب ہے۔ ہری لال گاندھی 23 اگست 1888 کو پیدا ہوئے، اور سال 1936 میں ہری لال گاندھی کی عمر 48 برس کی تھی تو انہوں نے پبلکلی دین اسلام کو قبول کر لیا تھا اور اپنا نام بدل کر عبداللہ گاندھی رکھ لیا، لیکن لوگوں نے ان کا مکمل بائیکاٹ کر کے ان کو برا بھلا کہنا شروع کیا، تو ان کے ماں باپ نے انہیں واپس ہندو دھرم میں آنے کو کہا، تو انہوں نے پھر سے اسلام چھوڑ کر ہندو دھرم اپنا لیا۔ نمبر 4، محمد الحسن۔ محمد الحسن 10 ستمبر 1990 کو بنگلہ دیش میں پیدا ہوئے، جو کہ بنگلہ دیشی کرکٹر کا ایک بڑا نام ہے۔ وہ سال 2008 کے انڈر 19 ورلڈ کپ کے بنگلہ دیش کے کرکٹ ٹیم کا ایک اہم حصہ تھے، اور بنگلہ دیش کے ٹیم کے کپتان بھی رہ چکے ہیں۔ محمد الحسن کا تعلق ویسے تو اسلام سے تھا، لیکن انہوں نے اپنے کرکٹ کریئر کے دوران اچانک سے اسلام کو چھوڑ کر ہندو دھرم کو اپنایا۔ اسلام چھوڑنے کے بعد انہوں نے اپنا نام محمد الحسن سے بدل کر وکاس رنجن داس رکھ لیا۔ نمبر 5، زویا اختر۔ زویا اختر 14 اکتوبر 1972 کو بھارت کے شہر ممبئی میں پیدا ہوئی، جو کہ ایک مشہور ابھینیتا کی بڑی بیٹی ہے۔
زویا اختر ایک مشہور رائٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین ڈائریکٹر بھی ہے جو کہ بالی ووڈ کو اب تک بہت سی بڑی بڑی فلمیں دے چکی ہے۔ زویا کے آبا و اجداد نامور اسکالرز میں سے ایک ہے اور زویا بھی ایک مسلمان کے طور پر ہی پیدا ہوئی تھی، لیکن سب سے پہلے زویا کے والد جاوید اختر نے اسلام کو چھوڑنے کا اعلان کیا اور اس کے کچھ عرصے کے بعد زویا نے بھی اسلام کو چھوڑ کر لا دینیت کو اپنا لیا، یعنی ان کے مطابق اس کائنات میں کوئی خدا موجود نہیں ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ نمبر 6، زبیدہ بیگم۔ زبیدہ بیگم سال 1911 میں ممبئی میں پیدا ہوئی، جو کہ ایک مسلم فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ زبیدہ بیگم بھارت کی ایک جانی مانی اداکارہ تھی جنہوں نے کئی سال تک انڈسٹری پر راج کیا۔ ان کی زندگی سے متاثر ہو کر ہی سال 2001 میں زبیدہ نام سے ایک فلم بھی بنائی گئی۔ اپنے کریئر کے دوران زبیدہ کو حیدرآباد کے مہاراج نرسنگھ دھنراج سے پیار ہو گیا جو رانے سے تعلق رکھتے تھے، لہٰذا انہی سے شادی کرنے کے لیے زبیدہ بیگم نے اپنا دین اسلام چھوڑ دیا اور اپنے شوہر کے مذہب کو اپنا کر ایک رانی بن گئی اور اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر دیا۔ نمبر 7، سارہ حیدر۔ سارہ حیدر پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئی، جو ایک سنگر ہونے کے ساتھ ساتھ میوزک کمپوزر بھی ہے۔ انہوں نے کوک اسٹوڈیو نام سے مشہور میوزک پلیٹ فارم پر بھی پرفارم کیا اور وہیں سے انہیں کافی شہرت بھی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد سارہ پاکستان کو چھوڑ کر امریکہ چلی گئی اور سارہ آج کل امریکہ میں ہی سیٹلڈ ہے۔ مسلم فیملی میں پلی بڑی سارہ نے امریکہ جانے کے بعد اسلام کو چھوڑ دیا اور آج وہ امریکہ میں ایکس مسلم آف نارتھ امریکہ کے نام سے ایک NGO چلا رہی ہے جس میں وہ لوگوں کو اسلام چھوڑنے اور ان کی مالی مدد کرنے میں ان کا ساتھ دیتی ہے۔ نمبر 8، چندر موہن۔ چندر موہن انڈیا کی ہریانہ اسٹیٹ کے ڈپٹی CM رہ چکے ہیں جن کی مذہب کی داستان کافی کمپلیکیشنز کا شکار ہے۔ چندر موہن 13 ستمبر 1965 کو پیدا ہوئے جو کہ اب انڈین نیشنل کانگریس کا اب ایک اہم حصہ ہے۔ وہ پیدا تو ایک ہندو کے طور پر ہوئے تھے مگر ایک مسلم عورت سے شادی کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کچھ عرصے بعد ان کی اپنی بیوی سے بن نہ سکی، لہٰذا دونوں نے شادی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور طلاق کے بعد چندر موہن نے اپنا پولیٹیکل کریئر بچانے کے لیے پھر سے اسلام کو چھوڑ کر ہندو مذہب کو اپنا لیا۔ نمبر 9، طارق فتح۔ طارق فتح مسلمان ہونے کے باوجود اسلام کا اصلی دشمن اور غدار وطن نکلا جو کہ اب ایک ایتھسٹ بن چکا تھا۔ طارق فتح پیدا تو کراچی میں ہوا تھا اور اس کے بعد پاکستان سے بھاگ کر کینیڈا چلا گیا۔ وہاں اس نے اسلام کے خلاف تحریکیں چلائی اور لوگوں کو بڑے پیمانے پر اسلام چھوڑنے کے لیے اکساتا رہا۔ طارق فتح اسلام کو چھوڑ کر لا دین ہو چکا تھا اور اسی سال 2023 میں 24 اپریل کو اس کی کینسر سے دردناک موت ہو گئی۔ نمبر 10، علی امجد رضوی۔ علی امجد رضوی جو پاکستان میں پیدا ہوا اور ایک رائٹر ہے۔ علی امجد 10 سال سعودی عرب میں رہ چکا تھا مگر اس کے باوجود اس نے اسلام کو چھوڑ کر لا دینیت کو پسند کیا۔ آج علی امجد کینیڈا میں رہتا ہے اور اس نے ایک کتاب بھی لکھ رکھی ہے جس کا نام دی ایتھسٹ مسلم کے نام سے ہے، جو بے مطلب کی کتاب ہے جو اس نے لکھی ہے۔ اس میں صرف وہی لکھا ہے کہ اس نے اسلام چھوڑنے کے بعد اس کو کیا کیا فیس کرنا پڑا۔ تو پیارے دوستو، ایسے 10 لوگ ہیں جنہوں نے عزت کی خاطر، محبت کی خاطر یا دولت شہرت کی خاطر دین اسلام کی اصلی دولت کو، اصلی دین حق کو چھوڑ دیا اور اسلام سے دور ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم دین اسلام کو ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کو سلامت رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے اور مرتے دم تک پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو دیکھیے، آپ نے یہ ویڈیو دیکھا تو آپ دیکھیے ان لوگوں نے کیسا اسلام دھرم چھوڑ دیا ہے۔ کسی نے عزت کے خاطر، کسی نے دولت کے خاطر، کسی نے پولیٹک کے خاطر۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں انہوں نے کس وجہ سے اسلام چھوڑ دیا، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو۔ میں تو یہی صلاح دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو عزت دی ہے تو وہ عزت کے ہی حساب سے رہے گا، اور ایمان دیا تو ایمان کے حساب۔ تو ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ پیسہ تو کہیں بھی
کما جا سکتا ہے، لیکن عزت اور دین کبھی کیا کہتے ہیں کمایا نہیں جا سکتا۔ تو میرے بھائیوں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایسا نہ کریں میرے بھائیوں، اور ایمان کے ساتھ رہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو تر و تازہ رکھے، اور جب بھی ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارا ایمان کے ساتھ رخصت ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ایک ہی گزارش ہے ہمارا اور آپ سبھی کا کہ آپ سب دین کے مطابق ہی چلیں۔ شکریہ۔